ایک مکڑا اور مکھی، یہ ایک خوبصورت نظم ہے۔ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم، ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، آؤ جو میرے گھر میں تو یہ عزت ہے میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا، مکھی نے سنی بات جو مکڑی کی تو بولی، مکھی نے سنی بات جو مکڑی کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا، مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونے سے خدا مجھ کو بچائے، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پر تو پھر اٹھ نہیں سکتا، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا، مکڑی نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، مکڑی نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا، مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا،
یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے. پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا. بھوکا تھا کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. اس نظم کا خلاصہ ہم دیکھیں گے اب. علامہ اقبال کی نظم ایک مکڑا اور مکھی بانگے درا سے ماخوذ ایک علامتی اور اخلاقی سبق پر مبنی کہانی ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی، لیکن اس کا پیغام ہر عمر کے لیے گہرا ہے. یہ نظم خوشامد، دھوکے اور دانائی کے موضوعات کو بیان کرتی ہے. تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں. نظم میں ایک مکڑا مکھی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پہلے مکھی کو اپنے اختیار میں آنے کے دعوت دیتا ہے، اپنے گھر کی خوبصورتی اور آرام کی باتیں کرتا ہے، لیکن مکھی اس کے دھوکے کو سمجھ جاتی ہے اور انکار کر دیتی ہے. مکڑا پھر خوشامد کا سہارا لیتا ہے، مکھی کی خوبصورتی اور رتبے کی تعریف کرتا ہے. مکھی آج خوشامد سے متاثر ہو کر مکڑے کے قریب آتی ہے اور مکڑا موقع پا کر اسے پکڑ لیتا. مکڑا دھوکے باز، چالاک اور خود غرض شخص کی علامت ہے جو دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا جال دنیاوی فریب اور لالچ کی علامت ہے. مکھی ایک سادہ، معصوم لیکن عقل مند کردار کی نمائندگی کرتی ہے جو ابتدائی طور پر دھوکے سے بچتی ہے لیکن خوشامد کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے. نظم کا بنیادی پیغام خوشامد کے نقصانات کو اجاگر کرتا ہے. مکڑا مکھی کو پھنسانے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے اور مکھی اس کی چاپلوسی سے متاثر ہو کر اپنی عقل کو نظر انداز کر دیتی ہے. یہ ایک سبق ہے کہ خوشامد اکثر سچائی کو چھپانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہاں، مکھیشروں میں مکڑے کے جال کے خطرے کو سمجھتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اس کی ہوشیاری اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ خوشامد کے اثر میں آتی ہے وہ اپنی دانائی کھو دیتی ہے. تو اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل اور ہوشیاری کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی مشکوک پیشکشیات عارف سامنے آئے. ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نظم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں دوسروں کی باتوں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اپنی کمزوریوں کو پہچاننا، جیسے کہ خوشامد سے متاثر ہونا اور ان پر قابو پانا بھی بہت ضروری ہے. سچائی اور ایمانداری کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے کیونکہ دھوکہ دینے والے اکثر اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ نظم تو بچوں کے لیے لکھی تھی، لیکن اس کا پیغام دراصل سماج کے ہر فرد کے لیے ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے میں کچھ چالاک لوگ اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو ورغلاتے ہیں اور ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے. اس نظم کی زبان بہت سادہ اور دلکش ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، لیکن اس کا پیغام گہرا ہے. مکڑے اور مکھی کے کردار علامتی ہیں جو انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں. نظم مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے جو قاری کو کہانی میں شامل کرتی ہے اور اسے دلچسپ بھے بناتی ہے. اور ہاں، علامہ اقبال کی دیگر نظموں کی طرح اس نظم میں بھے ایک واضح اخلاقی سبق موجود. ایک مکڑا اور مکھیائی کا ایسا نظم ہے جو دھوکے، خوشامد اور دانائی کے موضوعات کو سادہ لیکن مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں عقل سے کام لینا چاہیے اور فریب کاروں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. علامہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی اہم سبق دیا ہے کہ خوشامد سے ہوشیار رہنا اور اپنی عقل کو ہمیشہ استعمال کرنا ضروری ہے. یہ تھے ایک بہترین خلاصہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. سننے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.